यार हमारे बस ना कोई थी। Ako marami. जी अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। 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 जी अस्सलाम वालेकुम जी।
मुझे थोड़ा सा अपना आउटलाइन बता दीजिएगा कि इसे स्टार्ट कैसे करना है, थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। शुड आई स्टार्ट स्पीकिंग ऑन माय ओन और शुड आई वेट फॉर योर क्वेरीज? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। Today's topic is child custody laws and procedure and litigation pending adjudication before different courts of law in Pakistan. If I have to start from a lecture, then I would like to introduce you to the child custody litigation in Pakistan. There are basically three segments in this custody litigation. The one is the custody of the ward, that is being regulated by Section 25 of the Guardian Wards Act. The other segment is the visitation rights of the wards. Generally, we have witnessed that in practice, usually it is the Section 12 of the Guardian Wards Act, where under an application is filed for the grant of interim custody of the minor. Whereas I have tried to introduce a new concept of visitation rights, and that is being regulated under the provisions of item number 5 of the schedule attached with the Family Courts Act, section 5, and item number 5, that is the schedule attached with the Family Courts Act, where under the law has been modified and a new amendment has been made in section 5 and the schedule attached with the Family Courts Act, and that was done back in 2002, whereby a new item has been introduced in this law in the schedule, and that was item number 5, which categorically lays down the concept of visitation rights of parents and custody. So the custody, if the custody is being retained by one parent, then the visitation rights is to be given to the other parent. That is the requirement of law. Now you will appreciate that under the law, there is not even a single provision that regulates, that defines what visitation rights actually means. Basically, if we have to revert to the provisions of Black's Law Dictionary to get a definition of what visitation rights actually means. As per my understanding and as per the Black's Law Dictionary, visitation means a known custodial parent time of contact with his child. So it is actually the visitation is the time, the temporary custody of that is being usually granted to the non-custodial parent by a court of law. Now, Black's Law Dictionary says that visitation rights means an opportunity of spending time with one's child who is living with another person. So, and visitation order means an order establishing the meeting time for NCP. NCP denotes non-custodial parent with his or her children. And the third segment in this subject is basically the concept of guardianship. The concept of guardianship is being regulated by Section 7 and 10 of the Guardian Wards Act. And there are two basically junctures, two concepts of guardianship. One is the sole guardianship for the person and property of the minor, that is being regulated by Section 7 and 10 of the Guardian Wards Act. And there is another concept of joint guardianship where several guardians can be appointed of the person and property of the minor child. And that is being regulated by Section 5 and Section 15 and 10 of the Guardian Wards Act. So moving forward, if we come to the segregation of actual custody litigation, what actual custody litigation is, then we come to know that there are three basically categories. There are three persons which constitute a custody litigation, and then that is, one is the custodial parent who is retaining custody, and the other one is the non-custodial parent, that is NC, which is usually called as non-custodial parent as NCP, and the child himself. The third important segment of this, the important party to the litigation is the child himself. अब मुझे आप ये बताइए कि आपको आवाज भी आ रही है कि नहीं आ रही, मुझे ये नहीं समझ आ रही भी।
Hello. 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 Unfortunately, I'm not getting any feedback. मुझे समझ नहीं आ रही कि how to continue with it. No, sir, we are clearly hearing you, sir. The voice is good Should and I voice is continue with clear. my Voice is so should I clear, sir. Thank you. should I continue with my lecture? Okay. Yes, sir. Then Yes, sir. Why not? okay, Sure. let's move forward. There are actually four laws that regulate custody proceedings in Pakistan. The one is the Guardian of Wards Act that was promulgated back in 1890. The other was Muslim Family Laws Ordinance 1961. And the third one is Family Courts Act 1964. And the fourth one is the West Pakistan Muslim Family Courts Rules 1965. Now you will see that under the provisions of section 4, subsection 2, the word guardian is being given the definition, and it means that guardian is a person having the care of the person of a minor or his property or both his person and property. Let's move forward to the provisions of section 7 of the Guardian and Wards Act. Guardian and Wards Act, the section 7 of the Guardian and Wards Act categorically lays down the concept of the authority of the court, of a family court, which can appoint the guardian court can appoint whichever of the person who can be appointed by the guardian court. And this section has been added as where the court is satisfied that it is for the welfare of a minor that order should be made order should be made A, appointing a guardian of his person or property or both, and B, declaring a person to be such a guardian. The court may make an order accordingly. Now, the persons who can approach a guardian court for getting an order under section 7 are enumerated in the provisions of section 8 of the Guardian and Wards Act. Now, Guardian Wards Act, section 8 of the Guardian Wards Act suggests that an order shall not be made under the last following section except on the application of the person desirous of being or claiming to be the guardian of the minor or any relative or friend of the minor. Thereafter comes the jurisdiction of the court that has been elaborated in section 9 of the family courts of the Guardian Wards Act, though the section 9 has been superseded by the provisions of section 6 of the family courts rules 1965, which take precedence. And in this regard, we do suggest that you guys should read the judgment of the Honorable Supreme Court of Pakistan, that is PLD 2012, PLD 2012-66 Supreme Court, which lays down that if the application is with respect to the guardianship of the person of the minor, it shall be made to the district court having jurisdiction in the place where the minor ordinarily resides. ठीक है जी, आपको कुछ समझ आ रहा है? ये भी मैं सिर्फ एक रटू तोते की तरह पढ़ते ही जा रहा हूँ. अगर कुछ फीडबैक आपको इसमें अभी देना चाहें तो आप दे सकते हैं, जिससे आप मैसेज करना चाहें या मुझे फीडबैक देना चाहें तो दे सकते हैं. Basically, what I am agitating is that I am agitating a concept of shared parenting. अगर हम लॉ में देखें तो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ ये है कि इधर एक पार्टी को आप कस्टडी दे दीजिए और दूसरी पार्टी को विजिटेशन दे दीजिए, और इसी में फैमिली कोर्ट से लेके अप टिल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देयर आर 4 टायर्स, जिसमें पेरेंट्स आमतौर पर कस्टडी के ऊपर लड़ते रहते हैं और एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट और तीसरी कोर्ट और चौथी कोर्ट तक ये मामला 15-15 साल चलता रहता है. तो वी आर ट्राइंग टू एडवोकेट के इस कॉन्सेप्ट को, सोल कस्टडी के कॉन्सेप्ट को खत्म होना चाहिए और इसकी जगह शेयर्ड पेरेंटिंग अरेंजमेंट को फरोग दिया जाना चाहिए, जिसमें एक पेरेंट के पास अगर कस्टडी है तो दूसरे पेरेंट के पास मैक्सिमम एक्सेस होनी चाहिए. अगर आप सेक्शन 12 को देखें, जिसके तहत आमतौर पर लिटिगेशन चलती है, तो उसके अंदर जो पावर है सेक्शन 12 की, वो अगर आप सबके पास किताब है या आपने अगर गार्डियन वार्ड्स एक सामने रखा हुआ है तो देखिएगा
Section 12 gives the power to the court to pass an interlocutory order for production of minor and interim protection and person and property. अगर हम इसका क्लॉज 1 पढ़ें सेक्शन 12 की, तो उसमें आता है कि the court may direct that the person, if any, having the custody of the minor shall produce him or cause him to be produced at such place and time and before such person as it points, and may make such order for the temporary custody and protection of the person or property of the minor. इसके तहत आमतौर पे सेक्शन 12 के तहत आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं और उस एप्लीकेशन के बेस पे आप कहते हैं कि जी हमें इंटरम कस्टडी दे दी जाए। तो बेसिकली ये इंटरम कस्टडी जो रेगुलेट करती है कोर्ट, वो सेक्शन 12 के तहत होती है। इसके बाद अगर सेक्शन 25 ऑफ द गार्डियन वार्ड्स एक्ट को देखें तो वो बेसिकली रेगुलेट करता है परमानेंट कस्टडी को। अब अगर हम सेक्शन 12 में अगली क्लॉज देखें जो सब क्लॉज 2 है, इसके अंदर एक रिस्ट्रिक्शन कोर्ट को लगाती है कानून, गार्डियन वार्ड्स एक्ट जो है वो कानून पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है, यानी कोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है नाबालिग बच्चियों के हवाले से। अगर आप ये सब सेक्शन 2 पढ़ें of the section 12, it says that if the minor is a female who ought not to be compelled to appear in public, the direction under subsection 1 for her protection shall require her to be produced in accordance with the customs and manners of the country. आप सिविल लॉ, आप में से जो दोस्त सिविल लॉ की प्रैक्टिस करते हैं उनके नॉलेज में होगा कि पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है पर्दा नशीन लेडी का। उस कॉन्सेप्ट को इसमें बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया है कि आपने अगर कोई खातून या किसी नाबालिग बच्ची को बुलाना है और जिसको आम हालात में आप नहीं बुला सकते, तो आप उसे उस कस्टम और उस रिवाज के तहत जो पर्दा नशीन लेडी के पास राइट्स हैं उस तरह आप बुलाएंगे। मेरा इस्तदलाल इस सिलसिले में ये है कि नाबालिग बच्चियों को कोर्ट्स में नहीं बुलाया जाना चाहिए, बजाय इसके कि आप नाबालिग बच्चियों को कोर्ट्स में बुला के 2 घंटे की या 90 मिनट की या 50 मिनट की मुलाकात कराएं। आप बच्चों को उनके पेरेंट्स तक एक्सेस होनी चाहिए, और नॉन कस्टोडियल पेरेंट अगर वो एक मेंटेनेंस रीजनेबल पे कर रहे हैं तो उससे घर पे मुलाकात का राइट हासिल होना चाहिए। इस हवाले से मैं जिस चीज पे एजिटेट कर रहा हूँ, मैं एजिटेट कर रहा हूँ सेक्शन 5 को। अब आप देखिएगा जो आप में से दोस्त पाकिस्तान लॉ साइट के मेंबर्स हैं या जो रेगुलर विजिटर्स हैं जिन्होंने किताबें खोली हैं, आप देखेंगे कि आपको सेक्शन 5 ऑफ द फैमिली कोर्ट्स एक्ट के ऊपर जुरिसडिक्शन या जजमेंट्स नहीं मिलेंगी। आपको मैक्सिमम जजमेंट्स मिलेंगी सेक्शन 12 के ऊपर, सेक्शन 25 के ऊपर, सेक्शन 12 के ऊपर, सेक्शन 25 के ऊपर। तो जिससे ये एस्टेब्लिश होता है कि सिर्फ गार्डियन वार्ड्स एक्ट में 2 ही सेक्शन है, या फैमिली कोर्ट्स एक्ट में सिर्फ 2 ही सेक्शन है, एक सेक्शन 12 है, एक सेक्शन 25 है, इसी के ऊपर केसेस चल रहे हैं। तो मेरा तो आप सबको सजेशन भी है कि बजाय इसके कि पाकिस्तानी कोर्ट्स अगर आप देखें डीपली अप्रिशिएट करें, तो मैं बात करता हूँ कि पाकिस्तान लॉ साइट के जो मेंबर्स हैं, अगर आप देखें तो आपको 2017 से पहले कोई एक जजमेंट ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें होम विजिटेशन का कॉन्सेप्ट दिया गया हो या होम विजिटेशन को अलाउ किया गया। It was my judgment that was reported in 2017, and that was 2017 CLC 1747 लाहौर, जिसमें पहली दफा एक पूरा स्केजुअल अलाउ किया था लाहौर हाई कोर्ट ने, और उन्होंने कहा था कि ये मुलाकात का हक है, अब आपको मुलाकात मिलनी चाहिए। और अगर आप इसे फर्दर एलेबोरेट करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि सेक्शन 12 के तहत जो स्केजुअल बनता था, दैट इज यूजुअली कंसिडर्ड एज एन इंटरम स्केजुअल ऑफ विजिटेशन, और वो कंसिडर ये होता था कि ये स्केजुअल अपीलेबल नहीं है। तो 2017 सीएलसी 1747 वाज द फर्स्ट जजमेंट जिसने होल्ड किया कि नहीं, दिस इज एन अपीलेबल ऑर्डर, इट इज अ डिसीजन गिवन, और इसके खिलाफ अपील फाइल हो सकती है। अब आप देखिए, मैं आप सबको इनवाइट करूंगा कि आप इस पर्टिकुलर पॉइंट के साथ जरूर विजिट कीजिएगा पाकिस्तान लॉ साइट को भी, और जो आपके पास पीएलडीज वगैरह है उन्हें भी देखिएगा कि 2017 के बाद एक फ्लड गेट खुलता है और उसके बाद रिपीटेड जजमेंट्स आनी शुरू होती हैं जिसमें विजिटेशन राइट्स को एडमिट किया जाता है, एक्नॉलेज किया जाता है। और बाकायदा एक जजमेंट आती है 2017 सीएलसी 1747 के बाद 2018 पीएलडी 44 क्वेटा, जिसमें आई थिंक 3.5 साल के बच्चे को घर की मुलाकात अलाउ करती है ऑनरेबल बलोचिस्तान हाई कोर्ट, और उसमें स्केजुअल आता है बकायदा कि जुमे को मिलेगी, इतवार को मिलेगी, इतवार को या सुनने, जो भी एक प्रोसेस है उसके मुताबिक जो विजिटेशन राइट्स अराउंड 10 to 15 आवर्स विजिटेशन राइट्स अलाउ किए जाते हैं। फिर उसके बाद एक और जजमेंट लाहौर हाई कोर्ट की आती है, अगेन दैट वाज रिपोर्टेड ऑन माय आर्गुमेंट्स, और जिसमें ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट होल्ड करती है कि आप मिनिमम एक्सेस जो बच्चे को देंगे, वो अगर वो बच्चा 6 साल से प्लस है तो उससे कोर्ट प्रेमिसेस की मुलाकात नहीं करवाएंगे आप। कोर्ट प्रेमिसेस जो विजिटेशन विद इन कोर्ट, जो कि लाहौर या पंजाब में तकरीबन 2 hours once or twice in a month है,
تو وہی ملاقات آئی تھنک کراچی میں تقریباً 90 منٹس ود ان دا کورٹ پریمیسز ہے فار ونس اور ٹوائس ان منتھ. تو آنریبل ہائی کورٹ کی ججمنٹ آئی 2018 MLD 1592 جس میں انہوں نے ہولڈ کیا کہ نہیں, court premises is not the right place to have a visitation. That visitation should be done at the home of the non-custodial parent. اس سے پہلے میں نے ججمنٹ کا ذکر کیا 2018 PLD کی کوئٹہ 44, اس میں یہ ہولڈ کیا گیا کہ کورٹ پریمیسز آرڈنری کورس آف نیچر میں کورٹ پریمیسز اگر کورٹ سلیکٹ کرتی ہے دین دے کورٹ مسٹ گیو سم reasons and justifications why the visitation has to be done within the court premises and for such a duration that is 2 hours or 90 minutes. اسی چیز کو پھر فردر آگے ہم لے کے چلیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیکشن 15 جو ہے جس پہ بہت کم کام کیا گیا پاکستان میں, جو کہ ڈیل کرتا ہے سیورل اپوائنٹمنٹ آف سیورل گارڈینس کے حوالے سے, تو جو جوائنٹ گارڈین شپ کا کانسیپٹ دیتا ہے وہ ہے سیکشن 15 آف دا گارڈین وارز ایکٹ which lays down appointment or declaration of several guardians. If the law to which the minor is subject admits of his having two or more joint guardians of his person or property or both, the court may, if it thinks fit, appoint or declare them. Separate guardians may be appointed or declared of the person and of the property of a minor. If a minor has several properties, the court may, if it thinks fit, appoint or declare separate guardian for one or more of the properties. کیونکہ پاکستان میں سول کسٹڈی لیٹیگیشن چلتی ہے, زیادہ تر لیٹیگیشن میں یہی ہوتا ہے کہ کسٹڈی بھی ماں کو دے دی جائے, گارڈین شپ بھی مدر کو دے دیا جائے, تو فادر کو عام طور پہ ایز اے ٹی ایم کارڈ کے طور پہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کورٹس کی طرف سے, اور ATM کارڈ کے طور پہ ٹریٹ بھی کیا جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گارڈین وارز ایکٹ کمپیریٹیولی کافی بہتر لا ہے جو کہ شیئر پیرنٹنگ کے کانسیپٹ کو کنسیڈر بھی کرتا ہے اور شیئر پیرنٹنگ کے کانسیپٹ کو ایڈریس بھی کرتا ہے. آپ یقیناً پریشان ہوں گے یا یقیناً آپ کے نالج میں ہوگا کہ کسٹڈی اور گارڈین شپ یہ بیسکلی دو الگ الگ ڈسٹنکٹ برانچز آف لا ہیں. These are not one and the same thing. They are actually two distinct and different branches. Custody means the personal, the physical custody of the minor, and the guardianship are the bunch of rights which gives a non-custodial parent a right to involve and remain actively involved in the life of his child. تو گارڈین شپ میں سیکشن 15 کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے جو کہ ڈیل کیا جاتا ہے سیکشن 15 کے تحت, لیکن انفارچونیٹلی اس حوالے سے ابھی تک لا جو ہے وہ اس میں موجود نہیں ہے اس حوالے سے. اب اس میں ہم اگلا سٹیپ اگر دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک سیکشن ہے, سیکشن 25, جس کے تحت عام طور پہ لیٹیگیشن چلتی ہے. سوری, سیکشن 25 سے پہلے اگر ہم آئیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ایک سیکشن 17 ہے جو کہ کورٹ کے لیے پابند کرتا ہے کہ کون کون سے کورٹ نے کنسیڈر کرنے ہیں وہ مواقع یا وہ ایشوز جن کو کنسیڈر کرتے ہوئے کورٹ نے گارڈین شپ یا میٹر آف کسٹڈی ڈیسائیڈ کرنے. اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کا پرسنل لا ہے. مثلاً میں اگر شیعوں سے بلانگ کرتا ہوں تو میرا جو پرسنل لا ہے وہ گائیڈنگ پرنسپل پرووائڈ کرے گا, یا میں اگر اہل سنت سے بلانگ کرتا ہوں یا میں کسی بھی اور فقہ سے یا سیکٹ سے بلانگ کرتا ہوں تو میرا جو پرسنل لا ہے جس کے تحت میں فقہ کی زندگی گزار رہا ہوں وہ ڈومیننٹ کنسیڈریشن کرے گا. لا یہ کہتا ہے کہ وہ کنسیڈر کیا جائے گا, لیکن پریکٹس میں اس طرح کی جو یہ چیز ہے اس چیز کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا, نہ پرسنل لا کو کنسیڈر کیا جاتا ہے عام طور پہ, بلکہ لارج میجورٹی آف کیسز میں نے جو دیکھا ہے اس میں کسٹڈی شفٹ نہیں ہوتی ویدر دا پرسنل لا protects or whether the personal law gives you any discretion. جیسے پرسنل لا میں اگر آپ اہل سنت میں دیکھیں تو اس میں ڈکلیئر یہ کیا گیا کہ جی اگر بچہ 7 سال کا ہے اور لڑکا ہے تو وہ کسٹڈی باپ کو دے دی جائے گی, یا بچی ہے اگر 14 سال سے کم ہے تو ماں کا پہلا حق ہے. لیکن پریکٹیکلی کسٹڈی 7 سال کیا بلکہ 7 چھوڑے آپ 18 سال تک بھی دیکھیں تو کسٹڈی شفٹ نہیں ہوتی. اسی طرح دوسرا جو ہے پوائنٹ یہ ہے کہ جی اگر وہ بچہ 7 سال سے یا وہ اس قابل ہے کہ وہ اپنا انٹیلیجنٹ پریفرنس دے سکے, اپنی سجیشن دے سکے کہ اس نے کس پیرنٹ کے پاس جا کے رہنا ہے, تو اسے بھی کنسیڈر کیا جائے گا. دیٹ از سب سیکشن 3 آف سیکشن 17 آف دا گارڈین وارز ایکٹ. اب اس کے بعد ایک آگے ریسٹرینٹ ہے جو گارڈین وارز ایکٹ میں پرووائڈ کی گئی ہے, دیٹ از اویلیبل ان سیکشن 19 آف دا گارڈین وارز ایکٹ. ایک منٹ ٹھہریے گا, میں آپ کو بتاتا ہوں.
وہ اس چیز کو کنسیڈر کرے گی. جو ریسٹرینٹ ہے وہ یہ categorically lay down کرتی ہے کہ nothing in this chapter shall authorize the court to appoint or declare a guardian of the property or of person of the minor whose property is under the superintendence of a court of wards, or to appoint or declare a guardian of the person of a minor who is a married female, yeah, of a minor whose father is living and is not, in the opinion of the court, unfit to be guardian of the person of the minor. اس پرٹیکولر پوائنٹ کے اوپر ابھی تک جو میں نے ایک ججمنٹ دیکھی ہے وہ ججمنٹ ہے جسٹس بابر ستار صاحب کی آف دا اسلام آباد ہائی کورٹ. مجھے ایگزیکٹ اس کی سائٹیشن اس کا یاد نہیں ہے, بٹ آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گی وہ ججمنٹ. دیٹ از دی اونلی ججمنٹ جو کہتی ہے کہ باپ کی موجودگی میں کوئی تھرڈ پرسن بچے کا گارڈین مقرر نہیں ہو سکتا. بٹ انفارچونیٹلی اگین this is a judgment that has not been usually practiced. تو اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں تو آگے آئے گا سیکشن 25 of the Guardian Wards Act which deals with the custody of the minor. لیکن Guardian Wards Act کا اگر آپ سیکشن 25 دیکھیں گے تو اس میں آئے گا کہ سیکشن 25(1) کے تحت if a ward leaves or removes, یعنی کنڈیشن پریسیڈنٹ ہے کہ اگر آپ کسٹڈی کا کیس فائل کرتے ہیں then that minor should have left the custody of the parent holding him or is forcibly removed from the custody of a guardian of his person. The court, if it is of the opinion that it will be for the welfare of minor, to return the custody of his guardian may make an order for his return and for the purpose of enforcing the order may cause the ward to be arrested. اب یہ جو section ہے, it is again a very powerful section. This is the only section which provides a court of law or a family court the right or the authority or the power to issue a warrant in the name of the child. پورے پاکستان میں کوئی ایک عدالت ایسی نہیں ہے اور کوئی ایک قانون ایسا نہیں ہے جس کے تحت آپ بچے کے وارنٹ ایشو کر سکیں پروٹیکشن کے لیے, except this provisions subsection 1 of section 25 of the Guardian Wards Act. اس کے تحت آپ بچے کے نام پہ وارنٹ ایشو کر سکتی ہے کورٹ اور بچے کی پروٹیکشن کروانے پہ وہ حق رکھتی ہے اس کا. اور سیکشن 25 ہی کا سب سیکشن 2 اگر دیکھیں تو اس کے اندر جو پاورز آف دا کورٹ ہیں, جو فیملی کورٹس ہیں, وہ ڈیفائن کی گئی ہیں کہ فیملی کورٹ کی پاورز تقریباً میجسٹیریل ہیں. فار دی پرپزز آف اریسٹنگ دا وارڈ the court may exercise the powers conferred on a magistrate of the first class by section 100 of the code of criminal procedure. اب یہاں پہ میں آپ کی انفارمیشن کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ سیکشن 100 کے تحت مثلاً آپ بچے کی وزیٹیشن رائٹ چاک آؤٹ ہو جاتے ہیں اور بچے کی ملاقات اگر کسٹوڈیل پیرنٹ نہیں کروا رہا تو آپ سب سیکشن 2 آف سیکشن 25 آف دا گارڈین وارڈز ایکٹ کے تحت اور ٹو بی ریڈ ود سیکشن 100 آف دا کوڈ آف کرمنل پروسیجر آپ وارنٹ ایشو کروا سکتے ہیں اور آپ جا کے پولیس امداد کے تھرو بچے کو ٹیک اوور کر سکتے ہیں. اس کے بعد آئے گا سیکشن 26 آف دا فیملی کورٹس ایکٹ. دس از دا موسٹ پائیوٹل سیکشن جس کے تحت آپ ایک ریسٹریننگ آرڈر لے سکتے ہیں کورٹ سے کہ جی کورٹ ریسٹرین کرے کہ بچے کو ٹیریٹوریل جوریسڈکشن سے باہر نہیں لے کے جائے گا کسٹوڈیل پیرنٹ. عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پریکٹس میں جب لیٹیگیشن میں آپ وزیٹیشن اسکیجول پاس کرتی ہے کورٹ تو جو جن کے پاس جس پیرنٹ کے پاس بچے ہوتے ہیں وہ عام طور پہ بچہ ریموو کر دیتے ہیں فرام دیٹ سٹی جس کورٹ نے جوریسڈکشن میں بچہ رہ رہا ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی ٹیریٹوریل جوریسڈکشن کے ریموول کے خلاف ایک ریسٹریننگ آرڈر پاس کیا جا سکتا ہے. لیکن ابھی لیٹسٹ جو ججمنٹ کراچی ہائی کورٹ کی آئی ہے دیٹ اگین ہیز بین رپورٹڈ. ابھی میرے پاس اس کی سائٹیشن نہیں ہے لیکن اگر آپ گوگل کریں گے تو آپ کو مل جائے گی. کراچی ہائی کورٹ ہیز ہیلڈ کہ نہیں, مدر ویلفیئر آف مائنر کو انشور کرتے ہوئے یا کسٹوڈیل پیرنٹ ویلفیئر آف مائنر کو انشور کرتے ہوئے ٹیریٹوریل جوریسڈکشن سے ریموو کر سکتا ہے بچے کو. اور اس کے بعد جو سیکشن آتا ہے جو اس میں اہم سیکشن ہے دیٹ از پرٹیننگ ٹو دی ریموول آف دا گارڈین ہے, اس میں سیکشن 39 ہے. پھر اس کے بعد سیکشن 44 آف دا 4 ہے جس میں ریموول آف وارڈ فرام دی جوریسڈکشن ہے تو اس کے خلاف جو سزائیں ہیں وہ سیکشن 45 میں ہے. اور پھر جو سب سے اہم سیکشن گارڈین وارڈز ایکٹ میں دیٹ از سیکشن 47. Section 47 makes any order passed under the Guardian Wards Act as an appealable order. اب اس میں آپ ایک چھوٹی سی ڈسٹنکشن ہے جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو مینٹیننس کے کیس میں انٹرم آرڈر پاس ہوتا ہے دیٹ از ناٹ این اپیلیبل آرڈر, لیکن جو وزیٹیشن کے کیس میں انٹرم آرڈر پاس ہوتا ہے دیٹ از این اپیلیبل آرڈر. اگر آپ سیکشن 14 آف دا فیملی کورٹس ایکٹ 1964 کو پڑھیں گے تو اس کے اندر جو کلاس 3 ہے وہ کیٹیگوریکلی ایک ریسٹرکشن لگاتی ہے کہ انٹرلوکوٹری آرڈرز اور انٹرم آرڈرز آر ناٹ اپیلیبل آرڈرز. لیکن سیکشن 47 میں ایک کلاس جے ہے
اگر آپ اسے جا کے نیچے دیکھیں گے کلاس جے میں ایک پرووائزو ہے جو 1981 میں امینڈمنٹ کے تھرو انٹروڈیوس کی گئی اور جس کے تحت باقاعدہ ایوری آرڈر دیٹ از بینگ پاسڈ بائی گارڈین جج ہیز میڈ این اپیلیبل آرڈر. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں فیملی کورٹس ایکٹ میں. جو فیملی کورٹس ایکٹ ہے اس میں 4-5 سیکشن ہیں جو آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں, جو آپ کی پریکٹس میں کام آئیں گے. اس میں سب سے پہلے تو جو سیکشن ہے 7 ہے that deals with the institution of the suit اور وہ کس کورٹ میں فائل ہوگا وہ ڈٹرمن کر. پھر چلو بھی آ جاؤ. ہاں جی دادا جی
آپ کے کوئی سوالات ہوں تو یو کین پلیز آسک. آئی ہیو رینڈرڈ مائی ہمبل اس میں جو بتا سکتا تھا. اگر آپ لوگوں کے کوئی سوال ہیں تو آپ پلیز پوچھ سکتے ہیں مجھ سے. ہلو جی, we were on section 7 of the Family Courts Act that pertains to the filing of a case and determination institution of the suits, and thereafter section 12A of the Family Courts Act is the most pivotal section as per my understanding. اگر کیس 6 ماہ تک ڈیسائیڈ نہیں ہوتا تو آپ ہائی کورٹ کا any of the parties can approach high court for seeking a direction to get it disposed of within a period of 6 months. Under 6 months, یعنی section 12A of the Family Courts Act جو ہے وہ basically کنڈیشن لے ڈاؤن کرتی ہے کہ کوئی بھی کیس ہے, گارڈین ہے یا فیملی کورٹس ایکٹ کا کوئی کیس ہے, it has to be decided within a period of 6 months. پھر اس کے بعد آپ کے پاس سیکشن 16 ہے آف دا فیملی کورٹس ایکٹ 1964 جو کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کو ڈیل کرتا ہے. اور اس سیکشن کے تحت اگر کوئی بندہ a person shall be guilty of contempt of the family court if he without lawful excuse offers any insult to the family court, causes an interruption in the work of the family court, refuses to answer any question, refuses to take oath. اس کے بعد اگر وہ سارے معاملات کورٹ دیکھتی ہے تو کورٹ may forthwith try such person for such contempt and sentence him to a fine not exceeding ₹2000. یہ جو 2000 والی سچویشن ہے یہ بیسکلی اس ساری پروویژن کو ایک آپ کہہ لو کہ ان افیکٹو کر دیتی ہے. آج کل کے زمانے میں 2000 روپے اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے جسے جرمانے کے طور پہ کنسیڈر کیا جا سکے. آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ چینج ہونا چاہیے. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں سیکشن 17A ہے جو ڈیل کرتا ہے ود دی فکسیشن آف مینٹیننس الاؤنس. پنجاب کی حد تک اس میں ایک امینڈمنٹ آئی 2015 میں کہ جی جو مینٹیننس لگے گا اس میں ہر سال 10% ایئرلی اینولی انکم جو اینولی مینٹیننس ہے وہ انکریز کیا جائے گا. میرا استدلال اس میں یہ ہے کہ یہ جو اینول انکریمنٹ 10% ہے دیٹ شیل ہیو ٹو بی ڈن آن دا پرنسپل اماؤنٹ بیسس, ویئر ایز بہت سارے دوست جو ہیں وہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ جی مینٹیننس شیل بی کیلکولیٹڈ آن کمپاؤنڈ بیسس. عام طور پہ اگر 5000 روپے مینٹیننس 2020 میں لگا ہے تو 2021 میں 5000 ہوگا, 2022 میں 5000 کے اوپر 10% انکریمنٹ انکریز ہوگا میرے استدلال کے مطابق, اور لا بھی یہی کہتا ہے. اسی طرح وہ جب تک بچہ بالغ نہیں ہو جاتا وہ ہر سال 10% پرنسپل اماؤنٹ جو 5000 روپے فکس کی تھی کورٹ نے اس کے اوپر لگے گا. لیکن بہت سارے دوست ہیں جو کمپاؤنڈ انٹرسٹ کے اوپر بات کرتے ہیں تو یہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ نہیں لگے گا. اس سلسلے میں آپ کو میں سجیسٹ کروں گا ٹو ریڈ دی پروویژنز آف سیکشن 17A سب سیکشن 3 which categorically lays down کہ جو انٹرم جو مینٹیننس الاؤنس ہے that shall be subject to 10% and the amount fixed by the court. The 10% annual increment shall be done on the amount fixed by the court. جو amount fixed by the court کا مطلب یہ ہے کہ وہ principal amount maintenance fix ہوگا. اسی طرح پھر آگے آپ کا ایک سیکشن 25B ہے جو کہ 17B ہے جس کے تحت کورٹ فیملی کورٹ کمیشن اپوائنٹ کر سکتی ہے جو جا کے ایویلویٹ کر سکتا ہے ویدر اے پرسن. اگر عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مینٹیننس کا کیس فائل ہوتا ہے اور نان کسٹوڈیل پیرنٹ اس کا جواب دیتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ میں تو بڑا غریب آدمی ہوں, لیکن جب کسٹڈی کا کیس فائل ہوتا ہے تب وہ کہتا ہے کہ میں بڑا ویل ریسورسڈ اور ویل ٹو ڈو آدمی ہوں. تو اس چیز کو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے ایز اے ینگ لائرس کہ آپ نے ہمیشہ کنٹراڈکشن سے بچنا ہے کہ آپ کا ایک ہی سٹانس فیملی کیس میں ہوگا, مینٹیننس کے کیس میں بھی آپ وہی سٹانس رکھیں گے جو سٹانس آپ کسٹڈی کے کیس میں رکھیں گے. 99% کیسز میں کسٹڈی شفٹ نہیں کرتی کورٹس, تو اس لیے اس میں آپ کو اپنا بڑھا چڑھا کے بتانے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا, کچھ ایسا پریکٹیکلی فائدہ نہیں ہوتا. اسی طرح اگر آپ 17A سیکشن کو فردر دیکھیں تو 17A سیکشن کے اندر ایک سب کلاس 4 ہے جس کے تحت بہت سارے کیسز میں نان کسٹوڈیل فادر آ کے نہیں بتاتے کہ ہمارا سورس آف انکم کیا ہے, ہم کتنا ارن کریں. تو آپ اگر وہ نان کسٹوڈیل فادر اگر کوئی سرکاری ملازم ہے, اگر کسی پرائیویٹ کمپنی میں کا ملازم ہے, تو آپ 17A 4 کے تحت
اپلیکیشن دے سکتے ہیں کورٹ کو کہ جی اس بندے کا جو ریکارڈ ہے سیلری کا یا اس بندے کی جو ارننگ ہے اس کی ایویلویشن کی خاطر ضروری ہے کہ اس کے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ کو ڈائریکشن دی جائے کہ وہ ریکارڈ جمع کرائیں کورٹ میں کہ یہ کتنا ارن کر رہا ہے 17H کے تحت. تو وہ بھی ایک آپ کے پاس جورسڈکشن ہے. پھر اسی طرح بہت سارے کیسز ایسے ہیں کہ جہاں پہ مینٹیننس کے ساتھ ساتھ ڈاوری آرٹیکلس فائل ہوتے ہیں. بہت سارے کیسز ہیں جن میں ڈاوری آرٹیکلس فائل ہی نہیں ہوتے. تو بھی ایک لیٹسٹ ججمنٹ آئی ہے لاہور ہائی کورٹ کی, اس کی سائٹیشن میں ڈھونڈ کے بتاؤں گا, جسٹس شان گل صاحب کی ججمنٹ ہے جس میں آنریبل ہائی کورٹ نے ہولڈ کیا ہے, لاہور ہائی کورٹ نے ہولڈ کیا ہے کہ آپ ڈاوری آرٹیکل ضروری نہیں ہے کہ خاتون ہی فائل کریں, ڈاوری آرٹیکلس ہسبینڈ بھی فائل کر سکتے ہیں کہ یہ سامان میرے پاس موجود ہے, یہ اگر اٹھانا چاہیں میڈم تو انہیں ڈائریکٹ کیا جائے کہ یہ اٹھائیں, پہلے وہ پوائنٹ کر سکتی ہے کورٹ اور وہ سامان اٹھایا جا سکتا ہے. اسی طرح پھر سیکشن 25 ہے آف دا فیملی کورٹس ایکٹ. سیکشن 25 کے تحت آپ ٹرانسفر اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں. آپ جب فیملی کورٹس میں یا ٹرانسفر فائل کرتے ہیں تو آپ فائل کرتے ہیں ناٹ انڈر دا پروویژنز آف سیکشن 151 آف دا CPC بٹ انڈر سیکشن 25A آف دا فیملی کورٹس ایکٹ. اور سیکشن 25B اس کی سب کلوز ہے جس میں جو ڈیوریشن ہے, اگر کسی کوئی کورٹ اگر فیملی میٹرز میں الاؤ کر دیتی ہے, کیا کہتے ہیں, اسٹے آرڈر الاؤ کر دیتی ہے, تو وہ اسٹے آرڈر میکسیمم 1 مہینے کے لیے اسٹے ان فیلڈ رہ سکتا ہے, اور دیٹ از بینگ ریگولیٹڈ بائی دا پروویژنز آف سیکشن 25B آف دا فیملی کورٹس ایکٹ. اور لیٹسٹ امینڈمنٹ جس میں ابھی 2016 میں آئی ہے وہ ہے سیکشن 6A. سیکشن 6A کے تحت فیملی کورٹس ایکٹ کے تحت جو بچے پاکستان سے ریموو کر دیے جاتے ہیں ٹیریٹوریل جورسڈکشن سے اور ریموو ہو جاتے ہیں پاکستان کی کورٹ سے, تو آپ ہیگ کنونشن کے تحت بھی ان بچوں کو ری لوکیٹ کر سکتے ہیں اور انہیں اسٹرائپ کر سکتے ہیں کہ وہ بچے پاکستان واپس لائے جا سکیں. آئی انڈرسٹینڈ کہ دس از دی ججمنٹ, دس از آل اباؤٹ. اگر آپ کے پاس ہے, اب آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ یو آر موسٹ ویلکم, یو کین پٹ اینی کوشچن, آئی ایم آل اویلیبل. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر معذرت اگر بیوقوفانہ سوال ہو, کیونکہ ہم لوگوں کو بہت کم نالج ہے, ابھی ہم اسٹوڈینٹس ہیں. تو سر اصل میں ہم جتنا سبجیکٹس وغیرہ ہم نے پڑھے اس میں جو ہے تھوڑا کنفیوژن ہوا ہے کہ کچھ کورٹس کچھ کیسز چلے جاتے ہیں فیڈرل شریعت کورٹ میں, کچھ سول میں, اور جو ہے سر کچھ جو ہے پروویژنز اس کی اسلامک جورسپروڈنس کے اکارڈنگ آ رہی ہیں, کچھ جو ہے جوڈیشل ریویو کے طور پہ وہ لوگ اپنا ہی جو ہے ایک مائنڈ سیٹ بناتے ہیں شریعہ کو رکھ کے, امپلائڈ اس کی پاورز اور خود ہی ایکسپینڈ کر دیتے ہیں. اور جیسے مینٹیننس میں بھی جو ہے تھوڑا سا اسلام آیا ہوا ہے. تو سر اس میں مطلب اگر ہم اپنا مائنڈ بنائیں ایز اے پیٹیشنر یا کچھ بھی, یا پھر اگر ہم اپنے آپ کو ان دا فیوچر جج کا کردار سمجھے, تو ہم کس پروڈنس کے ذریعے جو ہے نا اپنا مسئلہ اور اس کا جو ہے ججمنٹ کو سوچیں. اور جیسے کسٹڈی آپ نے بولا, تو کسٹڈی میں سر شریعت کا کچھ عمل دخل ہے یا نہیں, تھوڑا سا سر اس چیز پہ گائیڈ کر دیں, کیونکہ ہمیشہ تھوڑے مکس چیزیں دیکھیے آتی ہیں, سمجھ نہیں آتی کہ بیٹا, میری طرف سے آ رہی. گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ کنفیوژن بہت زیادہ پائی جاتی ہے, شریعت کا ہم شور بہت ڈالتے ہیں, لیکن کسٹڈی جورسڈکشن میں شریعت ایسا میٹر نہیں کرتی. شریعت میں کوئی ایسا رولز ہیں بھی نہیں. اگر آپ شریعت کو ڈیفائن کریں, اگر تو شریعت آپ سمجھتے ہیں کہ جو اسلامک انجنکشن ہیں, قرآنک انجنکشنز ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ شریعت ہے تو پھر تو ایک بات ہے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ کچھ فقہ کرام ہیں جو 7ویں صدی عیسوی میں آئے, پھر 8ویں صدی عیسوی میں آئے, جیسے 4 امام ہیں, امام شافعی ہیں, امام حنبل ہیں, امام ابو حنیفہ ہیں, اور امام مالک ہیں, اور امام جعفر صادق ہیں. اگر آپ ان کی ٹیچنگز کو شریعت کنسیڈر کرتے ہیں تو دیٹ از ناٹ شریعت, دیٹ از بیسکلی تقلید. دیز آر دا اسلامک لا کے تحت ایک ڈاکٹرین آف تقلید چلتی ہے. جو ہماری کورس ہیں وہ ڈاکٹرین آف تقلید کو کنسیڈر نہیں کرتی. اور اس سلسلے میں آپ اگر دیکھیں گے تو جو آپ کا پاکستانی لا ہے وہ خلا کے حق کو کنسیڈر کرتا ہے خواتین کے. اور اس حوالے سے جو لیٹسٹ جو سب سے پاورفل ججمنٹ ہے دیٹ از 1967 PLD
209 جس کے تحت ہولڈ کیا گیا کہ قاضی جو کہ فیملی کورٹ ہے دیٹ از کنسیڈرڈ ایز اے قاضی اینڈ اٹ کین گرانٹ دی ڈگری آف خلا. تو شریعت ایز سچ اس میں کہیں میٹر نہیں کرتی. یہ جو شرعن پرنسپلز ہیں دیز آر بینگ ریگولیٹڈ بائی یور پرسنل لا, but the personal law is again under consideration of the doctrine of welfare of minor. جہاں پہ بچے کی فلام ہوگی وہاں پہ وہ کورٹس آپ کو دیکھیں گے, آپ جب ریسرچ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو ہائر کورٹس ہیں وہ پرسنل لا کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہیں. یہاں پہ وہ کسٹڈی کی بات ہے کہ اگر شریعت کی بات کریں تو شریعت میں ہمارے ایک جنرل کنسپشن یہ پایا جاتا ہے کہ 7 سال پلس بچہ ہوگا, اگر وہ لڑکا ہے تو باپ کو کسٹڈی شفٹ ہو جائے گی. اصولاً تو ہونا یہ چاہیے کہ باپ کو اپسو فیکٹو کسٹڈی شفٹ ہو جائے, لیکن کسٹڈی شفٹ نہیں ہوتی. آپ نوٹ کریں گے, آپ دیکھیں گے کہ کسٹڈی کو جب شفٹ کرنا ہوگا تو وہاں پہ وہ مینشن کر دیں گے جی بیسکلی بے شک یہ پرسنل لاس پارٹی کا یہ کہتا ہے لیکن ویلفیئر آف مائنر ڈیمانڈس کہ یہ کسٹڈی نہ شفٹ کیجیے, اور کسٹڈی شفٹ نہیں ہوتی. تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ کہ اسلامک شریعت جو ہے وہ یہاں پہ کہیں اس کی کسٹڈی کو ریگولیٹ نہیں کرتی. اگر قرآن کی انجنکشنز کی بات کریں تو اللہ پاک قرآن حکیم میں آیت نمبر 233 ہے قرآن حکیم میں سورہ البقرہ کی, وہاں پہ کافی بڑی آیت ہے, وہ حضانت کے حوالے سے دودھ پلانے کے حوالے سے, لیکن اس میں ایک سبجیکٹ ہے کہ جی نو مدر شیل بی ہارم فار ہر چائلڈ اینڈ نو فادر شیل بی ہارم فار ہز چائلڈ. تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ کہ اسلامک لا کے تحت قرآن حکیم میں تو کانسیپٹ آف شیئرڈ پیرنٹنگ اللہ پاک نے دے دیا. اس کے بعد آپ اگر دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں تو آپ کو یہ جو سبجیکٹ ہے کسٹڈی کا یہ ٹوٹلی سائلنٹ ملے گا. اس میں کسی جگہ اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ یہ کسٹڈی اس سے لے کے اس سے دے دو یا اس سے لے کے اسے دے دو. ایون سیکنڈ میرج جہاں پہ خواتین سیکنڈ میرج کرتی ہیں اسلامک شریعت میں تو یہ ہے کہ جہاں پہ سیکنڈ میرج کرتی ہیں اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں وہاں پہ بچہ ماں سے لے کے باپ کو دے دیا جائے گا, لیکن پریکٹیکلی اگر ہم کورٹس میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ یہ کانسیپٹ اپلیکیبل نہیں ہے. تو بیسکلی یہ ویلفیئر آف مائنر نامی ایک ٹرم ہے جو کہ ڈیفائنڈ نہیں ہے کہ واٹ ایکچولی ڈز ویلفیئر آف مائنر مینس, لیکن پریکٹیکلی ویلفیئر آف مائنر کے تحت ہم کیسز کو کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور کیسز چلتے جا رہے ہیں, اور ایک پوری کی پوری نسل ہم نے تباہ کر دی اسی چکر میں. جی I hope the answer would have cleared your confusions. Hello. سر اگر اسی ٹاپک کے اوپر جو ہے اگر جیسے ان کا تھوڑا کلیش اور کانفلکٹ اور ایسی ججمنٹس آپ کی نظر میں آئی ہوں, جیسے اگر میں نے غلط نہیں سنا ہو آپ نے ایک بولا کہ میں نے ایک ججمنٹ پاس کی تھی 2017 میں, تو جو ہے آپ جی کی نظر میں ایسی اگر جی تو آپ کی اگر اس میں ایسی چیزیں یا کانفلکٹنگ ایسا جو ہے اس کا کلیش یا پھر کہاں پہ ایک چیز سپرسیڈ ہوتی ہے اور دوسری نہیں ہوتی, جیسے ابھی آپ نے شریعہ اور یہ جو 4 تھے ان کی جورسپروڈنس کو ڈفرینشیٹ کیا, تو اگر ایسے اس میں ایک اور لیکچر آپ ارینج کروا سکیں تو وہ جو ہے تھوڑا زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو سکتا ہے, کیونکہ ابھی تو جی بیسک میری بہن میں وہ آپ کو نہیں پتہ بالکل اتنا. بالکل میں انشاءاللہ وہ ججمنٹ شیئر کر دوں گا, بلکہ ابھی کچھ دن پہلے میں نے شیئر بھی کی تھی, میں دوبارہ شیئر کر دوں گا. سب سے پہلے جس میں ججمنٹ ہے جس پہ آپ کو دیکھنا چاہیے یا غور کرنا چاہیے وہ ہے لاہور ہائی کورٹ کی نہیں بلکہ سپریم کورٹ کی فل بینچ کی ججمنٹ ہے, اور دیٹ پرٹینس ٹو دی رائٹ آف خلا, کہ خلا کن حالات میں کورٹس الاؤ کر سکتی ہے. اور اسی حوالے سے پھر اس کے اوپر فردر الیبوریشنز آئی ہیں جس میں ڈاکٹرائن آف تکلیف جو کہ اسلامک انجنکشنز یا اسلامک شریعہ کا ایک بہت بڑا سورس آف لا میکنگ ہے, اس کے اوپر انہوں نے ہٹ کیا اور انہوں نے کہا نو تکلیف شکلیل ہماری مرضی ہم مانے نہ مانے اٹس ناٹ بائنڈنگ آن اس. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا جتنی کسٹڈی لیٹیگیشن ہے وہ پرسنل لا میں ایک چیز مینشن ہے, لیکن اس کے باوجود کورٹس انہیں کنسیڈر نہیں کرتی, اور ویلفیئر آف مائنر کو انہوں نے اپہولڈ کیا ہوا ہے, کانسیپٹ آف ویلفیئر آف مائنر کو. اور ویلفیئر آف مائنر کے تحت وہ ہر کورٹ کو جورسڈکشن ہے کہ وہ جس طرح چاہیں وہ ڈیل کر سکتے ہیں. جہاں تک آپ کی بات ہے کہ ججمنٹس کی, تو انشاءاللہ آپ مجھے ایک پوائنٹ اپنا پوائنٹر بنا لیجیے گا, آپ سارے بچے اپنی آپس میں شیئر کر کے کہ آپ کو کون کون سی ججمنٹس کون کون سے سبجیکٹس کے اوپر ججمنٹ چاہیے. میں انشاءاللہ آپ کو وہ ججمنٹس لیبوریٹلی نکال کے آپ اس سے شیئر کر لوں گا, کوئی ایشو نہیں ہے. سر ایک آخری سوال چھوٹا سا, اگر برا نہ مانے تو یہ جی جی سر جیسے اگر ہمارے کانسٹیٹیوشن کے پریمبل میں ہی جو ہے سب لکھا ہوا ہے کہ
اسلام کے پرنسپلس پہ جائے گا، تو کیا اگر ہم لوگ جیسے ڈاکٹرین آف تقلید آپ کہہ رہے ہیں کہ کمپلیٹ ریجیکٹ کر رہے ہیں، تو کیا یہ ایک طریقے سے ہم لوگ کانسٹیٹیوشن کا ڈسرسپیکٹ نہیں کر رہے؟ نہیں میڈم دیکھیے، میرے پہ اسلام بائنڈنگ ہے نا جی، قرآن بائنڈنگ ہے، میرے پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بائنڈنگ ہے، میرے پہ ایک 7ویں صدی عیسوی کے جو انٹرپریٹر ہیں یا ایک کیا کہتے ہیں مجدد ہیں، ان کی سینگ میرے پہ بائنڈنگ تو نہیں ہے نا. ہی واز ناٹ اے پروفٹ، ہی واز جسٹ اے سینٹ، ہی واز جسٹ اے مجدد. میرے پہ تو بائنڈنگ اللہ کا قرآن ہے، قرآنک انجنکشن میرے پہ بائنڈنگ ہے، میں اس سے نہیں نکل سکتا. میرے پہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بائنڈنگ ہے. لیکن ایک الف دال بے جیم، میں کہتا ہوں بہت ہی جید مجتہد ہوں گے، بہت ہی جید اللہ کے ولی ہوں گے، لیکن ان کا اوپینین میرے پہ بائنڈنگ تو نہیں ہے. مجھے فالو کرنا چاہیے، اگر میں نہیں کرنا چاہتا تو کوئی میرے پہ حد تو نہیں واجب ہے یا حد لاحق ہو جائے گی. میرا استدلال یہ ہے. جی بہتر سر. اب دیکھیں نا، آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے پاس ہے کہ اگر آپ زنا کریں گے تو اسلامک انجنکشن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم اپنی ماں کے ساتھ زنا کرو گے اگر تم سود کھاؤ گے، ایسے ہی ہے. اس کے باوجود آپ نے ایک اسلامک بینکنگ کے نام سے نظام متعارف کرا دیا ہے، اور وہ متعارف کرانے والا کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، مفتی اعظم پاکستان ہے. انہوں نے ایک نیا کانسیپٹ نکالا کہ نہیں یار، یہ سود میں نہیں آتا اگر ہم ان کی ٹرمز چینج کر دیں، اور انہوں نے چینج کر کے وہ اپلیکیبل کر کے پوری دنیا میں اب اسلامک نظام، اسلامک بینکنگ سسٹم چل رہا ہے. سر یہ اسی لیے ایسے بہت سے ججمنٹس وغیرہ آئے ہوئے ہیں، اور بہت چیزوں میں جو ہے نا کہیں سمجھ نہیں آتا، اسلام کا کون سا پرنسپل کو ایکسپینڈ کر دیتے ہیں، ایکسپینڈ بھی نہیں میں کہوں گی سر، ابیوز کرتے ہیں بہت زیادہ. تو ابھی ہم لوگ جو ینگ لائرز ہیں، جو ابھی ہم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کس جورسپروڈنس کے اکارڈنگ جو ہے ہم لوگ اپنا ایک مائنڈ بنائیں. تو سر اسی وجہ سے جو ہے بہت کنفیوژن رہتی ہے ذہن بچے میں کہ اگر آپ یہ کو ہے تو اس کی کیا پاکستان میں، چاہیے. اگر آپ نے پاکستان میں پریکٹس کرنی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے پاکستانی کورٹس میں پریکٹس کرنی ہے، دین یو ہیو ٹو فالو ود دا لا آف دا پاکستان. آپ نے اسلامک شریعہ کی پریکٹس نہیں کرنی. سب سے پہلی بات اس بارے میں جو کنفیوژن ہے وہ دور کیجیے کہ پاکستان میں اسلامک شریعہ کورٹس نہیں ہیں. اسلامک شریعہ یونیورسٹی ضرور ہے لیکن اسلامک شریعہ کورٹس نہیں ہیں. اسلامک یونیورسٹی کی جو ایجوکیشن ہے دیٹ از a little bit different than the practice we are following in پاکستانی courts. پاکستان میں اسلامی نظام کے اصولوں کی بنیاد پہ قانون سازی ہوتی ہے، اسلامی اصولوں کی بنیاد پہ بیسک جو انجنکشنز ہیں وہ فالو کی جاتی ہیں، اور اس میں آرٹیکل 227 آف دی کانسٹیٹیوشن اور ٹو بی ریڈ اٹ ود سیکشن آرٹیکل 2 آف دی کانسٹیٹیوشن ٹو بی ریڈ ود آرٹیکل 227 آف دی کانسٹیٹیوشن کیٹیگوریکلی لیز ڈاؤن کہ جہاں پہ جہاں پہ پاکستانی لا سائلنٹ ہے، کورٹس گائیڈنس سیک کر سکتی ہیں اسلامک انجنکشن سے. تو میری آپ کو سجیشن یہ ہوگی کہ سب سے پہلے تو آپ کو پاکستانی کانسٹیٹیوشن اور اسپیشلی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں انہیں پڑھنا چاہیے، تاکہ آپ کا ویژن کلیئر ہو کہ پاکستان میں لا یا فنڈامنٹل رائٹس بیسکلی ہیں کیا کیا آپ کے بیسک رائٹس ہیں جنہیں آپ لے کے چل سکتے ہیں. جی سر شکریہ. جی ٹھیک ہے جی. اوکے جی، اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ سر. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.